السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں نسیم عباس وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک ٹینک بائی نسیم وڑائچ۔ خواتین و حضرات، جمہوریت فی زمانہ دنیا کا بہترین نظام سمجھا جاتا ہے، اور ایک بین الاقوامی یا ایک انٹرنیشنل نیریٹو یا انٹرنیشنل بیانیہ یہی ہے کہ یہ دنیا کا اس وقت رائج نظاموں میں بہترین نظام ہے۔ اس نظام کی جو بنیادی طور پر دو خوبیاں ہیں، ایک ہے جواب دہی، یعنی کہ یہ عوام کو جواب دہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ وہ سسٹم ہے جس میں عوام ہی اپنی نمائندہ حکومت چنتے ہیں۔ اس کی ایک جو جامع تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے: گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ لیکن ترقی یافتہ ملکوں میں بلا شبہ یہ نظام کامیابی سے چل رہا ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک اور خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ہم جیسے ممالک میں اس نظام کی ناکامی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ تو ہم اس کی جو بنیاد ہے جمہوریت کی، جو دو خصوصیات ہیں، اسی کے حوالے سے اس نظام کو جانچتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نظام جواب دہی کے اصول پر جو ہے قائم ہے، یعنی کہ حکومت جس کو عوام چنتے ہیں، اپنے ووٹوں سے چنتے ہیں، اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ عوامی فلاح میں کرنا ہے، اور اگر وہ عوامی فلاح میں کام نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی جب ان کو 5 سال کے بعد دوبارہ عوام میں جانا پڑے گا تو عوام جو ہے وہ اس وقت ان سے حساب لے سکتے ہیں اور کارکردگی کی بنیاد پر ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن بدقسمتی سے ترقی پذیر ممالک میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کی مثال بالکل آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایک بھی نمائندہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا، کوئی وزیر اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے آگے جواب دہ نہیں سمجھتا، کوئی پرائم منسٹر اس پارلیمنٹ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے اس وقت بے تحاشا مسائل ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ تو ارلی 80s کی سیاست کو جنہوں نے دیکھا ہو اور اس وقت پرکھا ہو وہ تو جانتے ہوں گے، لیکن چونکہ یوتھ جو ہے وہ تو پیدا ہی بہت بعد میں ہوئی اور ان کے سامنے شاید وہ تمام ہسٹری موجود نہیں ہے۔ تو 1988 سے اس جمہوری نظام کا آغاز ہوا تھا۔ 85 کی اسمبلی تو غیر جماعتی اسمبلی تھی، اور پریزیڈنٹ ضیاء الحق کی ڈیتھ جو 1988 میں ہوئی، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت میں آئیں، پھر میاں صاحب آئے، پھر بے نظیر آئیں، پھر میاں صاحب آئے، پھر جو ہے وہ مارشل لا لگا پرویز مشرف کا، پھر تیسری بار میاں صاحب حکومت میں آئے، پیپلز پارٹی حکومت میں آئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بجٹ ایک بڑا زبردست اور ایک اہم ایونٹ ہوا کرتا تھا، کیونکہ تنخواہوں میں اضافے سے لے کر چیزوں کی مہنگائی یا سستی کرنے کا تعلق بجٹ سے ہوتا تھا۔ اس زمانے میں پی ٹی سی ایل کی لوکل کال 80 پیسے یا 90 پیسے کی ہوتی تھی، ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں 10 پیسے کا اضافہ بھی بجٹ میں کیا گیا تھا، اور اس کو بھی بہت مہنگائی گنا جاتا تھا۔ ٹیکس چونکہ نئے لگتے تھے تو چیزوں کی قیمتیں پارلیمنٹ طے کرتی تھی۔ پیٹرول کی قیمت اگر بڑھتی تھی، چاہے وہ پیسوں میں بڑھے، تو اس کی جو ہے وہ اپروول پارلیمنٹ سے ہوتی تھی، یعنی کہ بجٹ میں ہی پیٹرول کی قیمت بڑھائی جاتی تھی، بجٹ میں ہی گیس کی قیمت بڑھائی جاتی تھی، اور بجٹ میں ہی بجلی کی قیمت بڑھائی جاتی تھی۔ یہ میں بیسک یوٹیلیٹیز کی بات کر رہا ہوں، اور ٹیکسز کا فیصلہ بھی بجٹ میں کیا جاتا تھا، اور پھر وہ قیمتیں 1 سال تک مستحکم رہتی تھی۔ نو ڈاؤٹ کہ مارکیٹ فیکٹرز کی وجہ سے بہت سی کموڈیٹیز ایسی ہیں جن کی جو ہے قیمتیں بڑھتی تھیں، چاہے وہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوں، آٹا دال چینی ہو، لیکن یہ چند چیزیں جس طرح آپ کو بتایا کہ بجلی، پانی، پیٹرول، گیس، یہ قیمتیں، ٹیلی فون، یہ قیمتیں بجٹ میں سال میں 1 دفعہ بڑھائی جاتی تھی۔ یہ دور چلتا رہا۔ 99 کے بعد جو ہے وہ ایک دوبارہ جب مارشل لا کا دور آیا تو پیٹرول کی قیمتوں کو اس وقت ماہانہ بنیادوں پر شوکت عزیز کی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا۔ نتیجہ آپ کے سامنے کہ ہر مہینے کبھی پیٹرول مہنگا اور کبھی سستا ہو رہا ہے، اور خان صاحب نے تو جو ہے وہ اس پہ انتہا کر دی کہ وہ 15 دن کے اوپر چلا گیا سسٹم،
کہاں وہ قیمتیں 1 سال کے لیے ڈیسائیڈ ہوتی تھی اور کہاں ہر 15 دن کے بعد. اتنی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی قیمتیں، کیونکہ پیٹرول، بجلی، گیس، پانی ایک ایسی چیزیں ہیں جس سے تمام کا تمام آپ کے ملک کی بزنس ایکٹیویٹیز، آپ کا تنخواہ دار طبقہ، آپ کا دیہڑی دار طبقہ متاثر ہوتا ہے. اپنے گھر کا بجٹ پلان نہیں کیا جا سکتا 15 دن کے بعد یہ نہیں پتا کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کیا ہوں گی. پرویز مشرف کی حکومت نے یہ بہت غلط سٹیپ لیا اور پارلیمنٹ بائی پاس ہو گئی. یعنی کہ ہمارے ان فائنینشیل خرچوں کے اوپر، فائنینشیل ٹیکسز کے اوپر پارلیمنٹ کا ایک ہولڈ تھا. وہ پارلیمنٹ جو نظام جمہوریت میں جواب دہی کے اصول پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ پارلیمنٹ جس کے ارکان نے عوام میں جا کے جواب دینا تھا. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ پرویز مشرف کا دور گزر گیا. ہم کاف لیگ کو اگر کسی حد تک جو ہے اسے استثناء دے دیں کہ وہ ڈائریکٹ ماشاء اللہ کی چھتری کے نیچے ایک حکومت تھی اور معروف معنوں میں جمہوری حکومت نہیں گنی جا سکتی تھی، لیکن پارلیمنٹ موجود تھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا، 5 سال انہوں نے پورے کیے، پارلیمنٹ موجود تھی. میاں صاحب کا دور آیا، 5 سال انہوں نے، مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ کی، پارلیمنٹ موجود تھی. 2.5 سال سے اوپر خان صاحب کو ہو گئے، پارلیمنٹ موجود ہے. یعنی کہ یہ پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ لگاتار چوتھی اسمبلی جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. 3 اسمبلیاں پیچھے اپنی مدت پوری کر کے جا چکی، 3 حکومتیں اپنی مدت پوری کر کے جا چکی. یاد رہے پرائم منسٹر کے چینج ہونے سے اگر اسی پارٹی کی حکومت رہے تو اس کو حکومت ختم ہونا نہیں کہتے. تو تینوں پارٹیز کی حکومتوں نے، کاف لیگ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. کیا پرویز مشرف کے پارلیمنٹ سے چھینے گئے اختیارات کو ان میں سے کسی نے بھی پارلیمنٹ کو واپس کرنے کی کوشش کی؟ کیا پارلیمنٹ نے اپنا اختیار دوبارہ کھینچنے کی کوشش کی؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک ادارہ باہر بیٹھے بیٹھے 15 دن کے بعد جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بدل دیتا ہے؟ جب جس ادارے کا دل کرتا ہے وہ اپنی بجلی کی قیمتیں چینج کر لیتا ہے، جب دل کرتا ہے گیس کا ٹیرف چینج ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ کہاں ہے؟ جو ہماری نمائندہ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، جس نے انشور کرنا تھا کہ عوامی فلاح اور عوامی جو ایک عمومی رائے ہے اس کے خلاف نہ قانون سازی ہو سکے، نہ اس کے خلاف جو ہے وہ یہ ٹیکسز ہو سکیں. پریزیڈنٹ اوباما جیسا اسٹرانگ پریزیڈنٹ، وہ ایک فائنینشیل بل جس کا تعلق جو ہے وہ پارکس اور مطلب ان کے ہارٹیکلچر اور میوزیمز کے ساتھ تھا، وہ فائنینشیل بل کانگریس نے پریزیڈنٹ اوباما سے کسی اختلاف کی بنا پر کانگریس نے روک لیا، جہاں پہ اوباما کی اپنی پارٹی کی اکثریت تھی. تو امریکہ میں پارکس بند ہو گئے، میوزیمز بند ہو گئے، وہ سٹاف جو ہے وہ لے آف ہو گیا، کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ ان ایک مالی کو تنخواہ جاری کرنے کے بھی احکامات دے سکتا، کیونکہ وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے کانگریس کی منظوری کا محتاج ہے. وہ ہے جمہوریت کا حسن، جس کو ہم جمہوریت 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 کہتے ہیں. یہاں بڑی بڑی وارداتیں فائنینشیل ڈال دیتی ہے حکومت، کوئی کابینہ سے نہیں پوچھتا، کابینہ کو چھوڑیں اس کے بعد پارلیمنٹ سے بھی کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ پارلیمنٹ ایک ربر اسٹیمپ کے طور پہ ہے، اور اس کا ٹوٹل جو قصوروار ہیں وہ پچھلے 4 وزرائے اعظم ہیں. 4 وزرائے اعظم اسپیشلی اس لیے کہوں گا، وزرائے اعظم تو زیادہ رہے لیکن چلیں ہم 4 اسمبلیاں 4 حکومتیں کہہ سکتے ہیں. مسلم لیگ کاف کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت اور اب پی ٹی آئی کی حکومت. ان میں سے کوئی پارلیمنٹ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. یوسف رضا گیلانی خیر سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں آتے رہے، لیکن پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کے یہ اختیار نہیں دیے گئے. زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کو بہت سے اختیارات واپس کیے جو پریزیڈنٹ نے لیے ہوئے تھے، لیکن وہ اسمبلی توڑنے کے اختیارات تھے جو انہوں نے واپس پارلیمنٹ کو دیے. لیکن عوامی فلاح کے اختیارات پارلیمنٹ کو کون دے گا؟ کیا اس کے لیے ہم کسی اور مارشاء اللہ کا انتظار کریں؟ مارشاء اللہ تو نہیں دیتا، جمہوری حکومتیں کیوں نہیں دیتی؟ یہ سوال ہمارے منتخب نمائندوں سے اور ہماری منتخب حکومتوں سے ہے. کوئی اگر تو ان کے کنپٹی پہ گن رکھ کے کہتا ہے کہ آپ نے یہ اختیارات پارلیمنٹ کو نہیں دینے جو عوامی فلاح کے ہیں، تو پھر معذرت کے ساتھ اگر کسی ایک بھی حکومت کا یہ کلیم ہے تو کسی حکومت نے خود احتجاجاً استعفیٰ کیوں نہیں دیا کہ ہمیں عوامی فلاح کے اختیارات پارلیمنٹ کو واپس دینے کی راہ میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟
وجہ یہ سب سینٹرلائزیشن آف پاور کے قائل ہیں، یہ سب اندر سے ڈکٹیٹر ہیں، بس جمہوریت دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، لیکن یہ عوام کے لیے یہ حکومت ہے، یہ عوام کے لیے یہ جمہوریت ہے، تو کم از کم ہمارے ملک میں نہیں۔ کیا ہم یہ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ اختیارات واپس لیں؟ چلیں جی، حکومت کا تو ہم نے مان لیا کہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، لیکن ان 4 اسمبلیوں میں کیا کسی اپوزیشن نے کوئی ایسا بل ٹیبل کیا کہ عوامی فلاح کا کوئی جو ہے وہ کام یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ٹیبل کرے اور ایسا قانون بن جائے کہ یہ مجبور کر دیا جائے حکومت کو؟ آج ہی کوئی یہ انیشیٹو لے لے کہ حکومت کو مجبور کر دیا جائے کہ آپ پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھا سکتے جب تک آپ پارلیمنٹ سے منظوری نہیں لے لیتے۔ اب آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ جی اپوزیشن کے پاس اتنی اکثریت ہو تو وہ خود حکومت میں نہ آ جائے۔ بڑا زبردست سوال ہے۔ اگر یہی پارلیمنٹ اکثریت کے ساتھ یوسف رضا گیلانی کو منتخب کر سکتی ہے، حکومت کے 16 سینٹ ممبرز جو ہیں ان کو خرید کر ووٹ لیے جا سکتے ہیں، تو اپوزیشن اگر یہی بل نیک نیتی سے ٹیبل کرے تو حکومت کے 16 نہیں، حکومت کے شاید 60 ممبر جو ہیں وہ اس کے حق میں ووٹ دے دیں گے۔ کیا نہیں دیں گے؟ دے دیں گے۔ حد یہ ہے کہ اپوزیشن بھی اپنے لیے جن جن قوانین کا مطالبہ کرتی ہے ان میں سے کسی ایک قانون کو بھی پارلیمنٹ میں ٹیبل نہیں کرتی، پارلیمنٹ میں لے کے نہیں آتی۔ اگر کسی اپوزیشن لیڈر کو جیل میں اے سی چاہیے تو یقین کریں عوام کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مجرم اور ملزم اے سی لگا کے جیلوں میں رہیں۔ حضور پارلیمنٹ میں قانون لے آئیے تاکہ اگر اے سی آپ کو ملے تو خدا نہ خواستہ اگر کل کو مجھے جیل جانا پڑے تو مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو جیل جانا پڑے۔ پولیس پہلے تفتیش کرے پھر گرفتاری، بہترین مطالبہ ہے اپوزیشن کا۔ پچھلے 1، 2، 3 سالوں سے یہی مطالبہ اپوزیشن کا ہے۔ حضور ایک بل، ایک لا ڈرافٹ کریں، پارلیمنٹ میں لے کے آئیں۔ اگر آپ ممبر خرید کے یوسف رضا گیلانی کو جتوا سکتے ہیں تو آپ اسی اکثریت کے بل بوتے پر یہ قانون بھی پاس کروا سکتے ہیں۔ یقین کریں حکومت کے آدھے سے زیادہ ارکان اس بل کی حمایت کریں گے کہ پہلے تفتیش بعد میں گرفتاری۔ اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو بھی ہوگا کیونکہ ہم عام آدمی ہیں، لیکن ہمیں فائدہ ہو جائے شاید یہ اشرافیہ کو منظور نہیں۔ ہم ان کی گرفتاری پہ نعرے لگا سکتے ہیں، وہ ہماری گرفتاری پر نہیں، کیونکہ شاید بیوقوف ہم ہیں، وہ نہیں۔ تو جمہوریت جو عوام کے لیے تھی، جس میں جواب دہی تھی، جس میں پارلیمنٹ نے فیصلے کرنے تھے، جو کہ قوم کی، معاشرے کی اجتماعی دانش کا مظہر ادارہ ہے۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا اپنے الفاظ، قوم کی اجتماعی دانش کا مظہر ادارہ مقننہ ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، قومی اسمبلی، جس کو ایوان زیریں کسی بھی ملک کا۔ تو ہماری قوم کی اجتماعی دانش اگر وہاں بیٹھی ہوئی اس قوم کے لیے کچھ نہیں کرتی تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری دانش میں کوئی نقص ہے، اور ہم اپنی اجتماعی دانش سے ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں۔ ہمیں اپنی اجتماعی دانش کو ریویو کرنا پڑے گا، ہمیں ان لوگوں کی اس کارکردگی کو ریویو کرنا پڑے گا، ہمیں ووٹ دینے کے لیے اپنے نمائندوں کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے عوامی فلاح کے لیے کسی بھی منصوبے کے لیے کیا کیا۔ ابھی ریسنٹ دیکھ لیں، سب کو پرابلم ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ بے ضابطگیاں دیکھنے میں آئیں، کوئی پارٹی بھی الیکشن کمیشن کے رول سے خوش نہیں ہے، لیکن انتخابی اصلاحات کا بل نہ حکومت لے کے آتی ہے نہ اپوزیشن لے کے آتی ہے، کہ ابھی بھی بیٹھ کے یہ انتخابی اصلاحات نہیں کر سکتے۔ سب چور دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں کہ بے شک آج اس دروازے سے اس کو فائدہ ہو گیا ہے، میں ڈسا گیا ہوں، لیکن کل باری آئے گی، یہ ڈسا جائے گا، مجھے فائدہ ہوگا۔ یہ چور دروازے بند نہیں کریں گے۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ووٹ کی طاقت کہاں ہے؟ ووٹ کو عزت دو، تو یہ نعرہ تو ہماری طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ووٹ کو تو نہ وہ عزت دے رہے ہیں جو ووٹ کی عزت کا نعرہ لگا رہے ہیں، نہ ہی وہ دے رہے ہیں جو ووٹ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اپنے ووٹ کی عزت کے لیے ہمیں خود آواز اٹھانی پڑے گی، پریشر بلڈ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے مالی معاملات جو ہیں اس ملک کے، جو عوام کے ساتھ ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ وہ اختیار واپس مانگے، پی ڈی ایم خود حکومت کے اندر سے یہ آواز اٹھے، باقی اپوزیشن پارٹیاں یہ آواز اٹھائیں
جماعت اسلامی ہی کم از کم یہ آواز اٹھا کے باقیوں کو ننگا کرنے کے لیے ایک بل تو لے آئے اسمبلی میں، چاہے آپ کا ایک ممبر ہے، چاہے 2 ہیں، چاہے 3 ہیں، شرمندہ تو کریں کہ میں عوامی فلاح کا لے کے آیا ہوں۔ اگر متبادل قیادت کسی نے سامنے لانی ہے تو پہلے عوامی فلاح کے کچھ بل پارلیمنٹ کے ایوان میں لائیں تو صحیح، موجود تو ہوں، پتہ تو چلے کون عوامی فلاح کے خلاف ووٹ دیتا ہے، کون عوامی فلاح کے منصوبے کے حق میں ووٹ دیتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ جب تک مالی معاملات اپنے کنٹرول میں نہیں لے گی، نہ ہی یہ عوام کو جواب دہ ایوان ہے، نہ ہی یہ ذمہ دار ایوان ہے، نہ ہی یہ عوام کے لیے ایوان ہے۔ جناب والا، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں تو کم از کم میرے اس ویڈیو کو ڈس لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تمام صورتوں میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ میری آواز کے ساتھ آواز میں لائیں تو شاید کسی تحریک کا موجب بن سکیں، نہیں تو میں تو اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا۔ یاد رکھیے، لشکر مقابلے میں ہزاروں کا بھی ہو، یاد 72 ہی رہتے ہیں جو حق سچ کے ساتھ ہوں۔ حق سچ کا ساتھ دیں، حق سچ کی آواز بنیں، حق سچ کی آواز کو پھیلائیں۔ یہ ملک میرے اور آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے رہنے کے قابل رہنا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری ہمارے پہ ہے۔ سوچیں کہ ہمیں کیسے نظام کے لیے بات کرنی ہے۔ ہم نے لیڈروں کے لیے نعرے نہیں لگانے، یہ لیڈر ہمارے لیے نعرے لگائیں، تب بات بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔